بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے اور اس میں کتاب اسرار الاولیاء کا بیان چل رہا ہے۔ آج 17ویں فصل کا آغاز ہے، جو سخن در ذکر طائفہ رفتبوت کے در ذکر حق مستغرق باشن، کہ جو لوگ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی جماعت کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے گروہ کے بارے میں اس فصل کے اندر ساری باتیں ذکر کی جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ جب پائے بوسی کی یعنی قدم کو چومنے کی دولت نصیب ہوئی تو اس وقت مولانا بدر الدین غزنوی، مولانا نظام الدین بدایونی، مولانا یحییٰ، شیخ جمال الدین ہاسوی اور عزیز کچھ چاہنے والے حاضر خدمت تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جو یاد حق میں مستغرق رہتے تھے، خدا کی یاد میں لگے رہتے تھے، ڈوبے رہتے تھے۔ تو زبان مبارک سے فرمایا کہ درویش، تصوف کے مذہب اور سلوک کے مطابق وہ شخص صوفی اور سالک ہی نہیں جو یاد حق میں نہیں، یعنی جو اللہ کی یاد میں نہیں ہوتا تو صوفیاء اکرام کے مذہب کے مطابق وہ شخص صوفی نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ تصوف کے مذہب کے مطابق اور سلوک کے مطابق جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا نہیں ہوتا تو ایسا شخص صوفی ہی نہیں۔ اس واسطے کہ جس وقت وہ یاد الہی سے غافل رہتا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت میں رہتا ہے، تو اسے کیا معلوم ہے کہ اس سے کیسی کیسی نعمتیں ہٹائی گئی ہیں، کیسی کیسی نعمتیں اس سے چھن گئی ہیں، اس کو کیا پتہ۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی یاد سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ ہر وقت یاد الہی میں مستغرق رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں، اکثر یعنی زیادہ تر جو ہے استغراق کی حالت میں ان کے سر پر تلوار بھی چلائی جائے تو بھی خبر نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے ایک درویش سے درخواست کی کہ جب آپ یاد الہی میں مشغول ہوں تو میرے حق میں بھی دعا کرنا، جب آپ اللہ کی یاد میں لگے ہوں تو میرے حق میں دعا کرنا۔ فرمایا افسوس اس گھڑی پر جب یاد حق میں تو مجھے یاد آئے، یعنی میں تو ایسی گھڑی پر ہی افسوس کرتا ہوں کہ جب اللہ کی یاد میں رہوں اور تو مجھے یاد آئے، تو ایسے وقت میں یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو یاد نہیں کرتا، اور میں یاد الہی سے غافل ہو جاؤں، تجھے یاد کر کے جو ہے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، تو مجھے ایسی گھڑی پر ہی افسوس ہے، ایسے لمحے پر، ایسے وقت پر مجھے افسوس ہے۔ پھر فرمایا کہ جب خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یاد حق میں مستغرق ہوتے، خدا کی یاد میں لگے رہتے، تو عالم تحیر میں، حیرت کے عالم میں اس طرح مشغول ہوتے کہ سال 2 سال تک آپ اسی عالم تحیر میں رہتے اور اپنے آپ کو خبر تک نہ ہوتی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین قدس اللہ سرہ العزیز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یاد حق میں مشغول تھے، تو عالم پر بلا اس وقت جو ہے عالم پر بلا اس وقت حاضر تھا، یعنی ایسا عالم تھا جو آزمائش کا وقت تھا کہ یہ بلا ہم خلقت پر جو ہے ہم لوگوں پر نازل کرنا چاہتے ہیں۔ عالم بلا سے مراد یہی ہے کہ اس وقت جو ہے مصیبت، قہر، غضب وغیرہ یہ ساری چیزیں ایسا لگتا تھا کہ ہم پر اب نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، تو یہ ایسا عالم تھا۔ تو اب اتنے میں آپ کے ایک مرید نے آ کر کہا کہ والی شہر جو ہے مجھے شہر سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں، جو شہر کے ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، وہ جو ہے شہر کے جو حاکم ہے، وہ مجھے شہر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ کہا شکار کو گیا ہے۔ فرمایا اس نے خطا کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اگر وہ زندہ اور سلامت آ گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ تو جو ہی خواجہ صاحب کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے تو سنا گیا کہ وہاں کا والی جو ہے گھوڑے سے گر کر مر گیا ہے، یعنی جو اس طریقے سے ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ ایک صاحب حال یاد الہی میں مستغرق ہوتا ہے، اگر کوئی جو
خاص حالت کے اندر اگر اللہ کی یاد کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے تو مصیبت اور نعمت دونوں اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، مصیبت اور نعمت دونوں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ جس کے نصیب میں مصیبت ہوتی ہے، جس کے حصے میں مصیبت ہوتی ہے، اسے مصیبت دیتے ہیں۔ بس اے درویش، عقل مند وہ شخص ہے کہ جب وہ مستغرق ہو تو ان کا مزاحم نہ ہو، یعنی ان سے نہ ٹکر لے، کیونکہ کون جانتا ہے کہ ان کی زبان سے کیا نکل جائے گا۔ جب وہ اللہ کی یاد میں لگا رہے تو کوئی ان سے ٹکر نہ لے۔ بات ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ جس وقت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں حاضر ہوتے تو بہت ذکر کرتے، بہت زیادہ اللہ کی یاد کرتے، اور جب حالت زیادہ ہو جاتی تو ایک دن رات مصلے پر بے ہوش پڑے رہتے اور اپنے آپ کی کوئی خبر نہ ہوتی۔ بات ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اہل تصوف صرف اسی دل کو زندہ سمجھتے ہیں جو یاد حق میں مستغرق ہو، خدا کی یاد میں ڈوبے ہوں، اور ایک دم بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو، ایک پل کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی واصل ذکر حق سے غافل ہو گیا، ایک مرتبہ ایسا شخص جو خدا سے ملا ہوا وصل کی کیفیت جس کو نصیب تھی، تو وہ شخص جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو اس شہر میں آواز پھیل گئی کہ فلاں صوفی جہاں میں زندہ نہیں رہا، یعنی ایسی آواز لگا دی گئی کہ فلاں صوفی اب دنیا میں نہیں رہا، مر گیا ہے۔ شہر کے لوگوں نے اس کے گھر پر آ کر جب حال دریافت کیا، یعنی شہر کے لوگوں نے جب اس کے گھر پر آ کر اس کا حال پوچھا تو اسے زندہ پایا۔ واپس جانے لگے تو پاس بلا کر کہا کہ واقعی وہ آواز ٹھیک تھی، اس واسطے کہ میں ہر وقت جو ہے یاد الہی میں مشغول رہتا تھا، اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا، لیکن ایک گھڑی غافل ہو گیا ہوں، ایک لمحے کے لیے غافل ہو گیا ہوں، اللہ کی یاد سے ہٹ گیا ہوں، اس لیے یہ آواز دی گئی ہے کہ فلاں بن فلاں نہیں رہا، یعنی میرا وجود جو ہے نہیں رہا، اس طریقے سے اعلان کر دیا گیا۔ بات ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ ان لوگوں کے دل جو یاد الہی سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس واسطے کہ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل تصوف اس دل کو جو یاد الہی سے غافل ہو زندہ شمار نہیں کرتے۔ تصوف یعنی صوفیہ اکرام اس دل کو مردہ شمار کرتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، اور ان کا قول ہے کہ جو دل زندہ ہے وہ کبھی یاد حق سے غافل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ ایک بزرگ پر حالت طاری ہوتی تو ایسا مستغرق ہو جاتا، ایسا ڈوب جاتا، اللہ کی یاد میں ایسا ڈوب جاتا کہ اگر اس حالت میں ذرہ بھی کر دے، یعنی ٹکڑے بھی کر دے اس کے، تو اسے خبر نہ ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب ملجم بدبخت نے عہد کر لیا، یعنی اس نے یہ طے کر لیا کہ میں امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کو ہلاک کروں گا، ختم کر دوں گا، تو ہر ایک نے اسے کہا کہ تو کیا، اگر تیرے جیسے ہزار بھی ہو تو بھی امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ ہاں اس وقت تو کر سکتا ہے، یعنی اس وقت آپ کو ہلاک کر سکتا ہے کہ جب کہ آپ نماز میں یا یاد حق میں مشغول ہو، اللہ کی یاد میں لگے ہو، تب تو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو کیونکہ اس وقت آپ حضور حق میں، اللہ کے دربار میں آپ اس قدر مستغرق ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی آپ کو ایسی دولت نصیب ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کی ذرہ خبر نہیں ہوتی، کچھ بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو ایک روز آپ نماز میں مشغول تھے، نماز میں لگے ہوئے تھے، اور حضور حق میں ایسے مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کو اپنے آپ کی کوئی خبر نہ تھی۔ ملجم بدبخت نے آ کر دائیں طرف سے سیدھی طرف ہو کر جو ہے تلوار کا وار کیا اور شکم مبارک زخمی کیا، آپ کے پیٹ کو زخمی کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے تئی خون میں آلودہ دیکھ کر، خود کو جو ہے خون میں لت پت دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ نماز میں مشغول تھے کہ ملجم نے آپ پر تلوار کا وار کیا۔ فرمایا الحمدللہ، ایسے وقت میں وار کیا کہ میں ذکر حق میں تھا، اللہ کی یاد میں تھا، اللہ کے ذکر میں تھا، اور مجھے اپنے آپ کی خبر نہ تھی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ لاہور میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو یاد حق میں مستغرق ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوتا، ڈوبا ہوا ہوتا، تو اٹھ کر بازار میں آتا اور کسی گرم تنور میں
جس میں روٹیاں نہ لگی ہوتی جا کر بیٹھ جاتا اور دیر بعد وہاں سے چلا آتا۔ یعنی جو تنور ہوتے ہیں، جو چولہے ہوتے ہیں، ایسے چولہے جو جس میں زمین کے اندر جو ہے چولہا ہوتا ہے اور اس میں روٹیاں رکھی جاتی ہے، تو اس چولہے کے اندر جا کر بیٹھ جاتے اور کچھ دیر بعد وہاں سے چلے آتے تھے، مگر جلن کا کوئی نشان، جلنے کا کوئی نشان بدن مبارک پر نہ ہوتا۔ تو شیخ الاسلام یہ فوائد یعنی فائدے کی باتیں بیان کرتے ہی اندر تشریف لے گئے، اور اس طرح سے یہ نشست مکمل ہوئی، الحمدللہ علی ذالک۔ اب اس کے بعد 18ویں فصل کا آغاز ہے، جو علماء اور مشائخ کی اور ان کی خدمت کے بیان میں یہ 18ویں فصل ذکر کی جا رہی ہے، علماء اور مشائخ کی خدمت کے بیان میں۔ تو جب پائے بوسی کی دولت نصیب ہوئی، قدم کو چومنے کا موقع ملا، تو اس وقت شیخ بدر الدین غزنوی، مولانا نظام الدین بدایونی، شیخ جمال الدین ہاسوی اور درویش یعنی کچھ اور درویش جو ہے حاضر خدمت تھے، خدمت میں موجود تھے۔ تو علماء اور مشائخ کی بزرگی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احب العلم والعلماء، کہ پوری اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی حدیث نقل کی گئی کہ یعنی جو شخص علم اور علماء سے محبت کرتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، پھر فرمایا کہ سچی محبت ان کی پیروی ہے، علماء کی پیروی کرنا یہ سچی محبت ہے۔ جب کوئی ان سے محبت کرے گا یعنی علماء سے اور مشائخ سے محبت کرے گا تو ضرور ان کی متابعت کرے گا، پیروی کرے گا، اور ناشائستہ حرکات سے باز رہے گا، یعنی نامناسب حرکتوں سے باز رہے گا، اور جب یہ حالت ہوگی تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی شخص روانہ ہوا کہ دہلی جا کر قطب الدین بختیار اوشی کی خدمت میں توبہ کرے۔ اثناء راہ میں درمیان راستے میں جو ہے ایک رنڈی جو ہے اس کے ہمراہ ہو لی، یعنی ایک جو ہے بدکار عورت اس کے ساتھ ہو گئی، جو یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس مرد سے تعلق ہو جائے، چونکہ مرد کی نیت صادق تھی، اچھی تھی، تو اس کی طرف توجہ بھی نہ کی، اس عورت کی طرف توجہ بھی نہ کی۔ آخر ایک منزل میں جب وہ ایک ہی کجاوے میں سوار ہوئے، یعنی اونٹ کے اوپر جو جانور کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے کجاوا رکھا جاتا ہے، جب اس میں دونوں ایک ساتھ سوار ہوئے تو وہ عورت اس کے پاس بیٹھ گئی، اور کوئی پردہ یا مزاحمت بیچ میں نہ تھی، کوئی آڑ وغیرہ نہ تھی۔ شاید مرد نے اس سے کوئی بات کی یا ہاتھ بڑھایا، اسی وقت دیکھا کہ ایک مرد نے آ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ فلاں پیر کی خدمت میں توبہ کی نیت سے جاتا ہے اور پھر ایسی حرکات کرتا ہے، یعنی ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس نے فوراً توبہ کی اور اس عورت کی طرف پھر دیکھا تک نہیں۔ تو جب وہ خواجہ قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ اس روز اللہ نے تجھے بڑا بچایا، بہت اچھی طریقے سے اللہ نے تم کو بچا لیا۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح ایک آدمی مرید ہونے کی نیت سے دہلی سے اجودھن میرے پاس آ رہا تھا، تو کہ راستے میں ایک عورت سے دست درازی کرنی چاہیے، یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرید میرے پاس آ رہا تھا، مرید ہونے کی نیت سے ایک آدمی میرے پاس آ رہا تھا، راستے میں ایک عورت سے جو ہے دست درازی کرنا چاہیے، ہاتھ بڑھانا چاہا، تو اسی وقت غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر کہا کہ تو مرید ہونے کی نیت سے جا رہا ہے اور فعل ایسے کرتا ہے، یعنی جا رہا ہے مرید ہونے کی نیت سے اور کام ایسے کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف جو لوگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے، اور ان کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے دور رکھ رہا ہے، کیسے انتظام ہو گئے کہ مرید ہونے کی نیت سے جا رہا ہے، راستے میں اگر برائی کا ارادہ بھی پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کسی شخص کو بھیج کر جو ہے اس کو تنبیہ کر دی اور اس کو باخبر کر دیا۔ الغرض جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیسے اس مصیبت سے کیسے بچا لیا۔ پھر فرمایا کہ علماء اور مشائخ کی دوستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے، علماء اور مشائخ کی دوستی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دوستی ہے۔ پس اے درویش، جو شخص 7 روز 7 دن خلوص دل سے، سچے دل سے علماء کی خدمت کرتا ہے، گویا 7000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ابلیس لعین
سب کو دھوکہ اور فریب دے جاتا ہے۔ ابلیس شیطان مردود جو ہے سب کو دھوکہ اور فریب دے جاتا ہے، لیکن علماء اور مشائخ کو نہیں دے سکتا، علماء کو اور مشائخ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس واسطے کہ علماء اور مشائخ کی دوستی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ پھر فرمایا کہ جس دل میں علماء اور مشائخ کی محبت ہو، اس کے خرمن گناہ ان کی محبت کا ایک ذرہ جلا کر ناچیز کر دیتا ہے، کہ یعنی اس کے گناہ کا جو محل ہے، تو اس کے خرمن گناہ جو ہے، ان کی محبت کا ایک ذرہ جو ہے اس کے خرمن گناہ کو، اس کے گناہ کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے گناہ کے محل کو، ان کی محبت کا ایک ذرہ جو ہے جلا کر ناچیز کر دیتا ہے، پورا ختم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور مشائخ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہے، چنے ہوئے۔ اگر علماء اور مشائخ کی برکت جہاں میں نہ ہوتی، دنیا میں ان کی برکتیں نہ ہوتی، تو لوگوں کی شامت اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہر روز ہر دن ہزاروں بلائیں نازل ہوا کرتی، ہزاروں مصیبتیں نازل ہوتی۔ پس درویش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے انہی دو گروہوں یعنی علماء اور مشائخ پر فخر کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے ان دو گروہ پر، دو جماعتوں پر فخر کیا، ایک علماء کی جماعت اور ایک مشائخ کی جماعت، کیونکہ وہ دین کے ستون ہیں۔ پس جو ان کا ہو رہتا ہے، ان کا ہو جاتا ہے، وہ عذاب قیامت کے عذاب سے رہائی پا جاتا ہے، چھٹکارا پا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عالم فقیہ 1000 ایسے عابدوں سے بہتر ہے۔ ایک یعنی فقہی صلاحیت رکھنے والا عالم دین، سمجھ بوجھ رکھنے والا عالم دین 1000 عابدوں سے بہتر ہے، ایسے 1000 عبادت گزاروں سے بہتر ہے جو راتوں کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے۔ ایسے عبادت کرنے والے جو راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے عبادت کرنے والوں سے ایک عالم فقیہ بہتر ہے۔ عالم کی ایک دن کی عبادت اس عابد کی 40 سالہ عبادت کے برابر ہے۔ عالم کی ایک دن کی عبادت گزار کی 40 سال کی عبادت کے برابر ہے، جو عالم نہ ہو۔ ایسا عابد جو عالم نہ ہو، تو اس کے مقابل میں جو ہے ایک عالم دین کی عبادت یعنی 40 سال کی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، ایک عالم دین کی عبادت۔ پھر فرمایا کہ جب عالم یا شیخ فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اس کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے سامنے کیا جاتا ہے، اس واسطے کہ اس لیے کہ اہل زمین کی زندگی، زمین والوں کی زندگی علماء اور مشائخ کی زندگی سے وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ پس اس شہر پر 1000 افسوس ہے، اس شہر پر 1000 افسوس ہے جس میں علماء اور مشائخ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ جب بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اترتی ہیں، تو اس شہر پر کم نازل ہوتی ہیں جس میں علماء اور مشائخ ہوں۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ فوائد ختم کرتے ہی اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور تلاوت میں مشغول ہوئے، اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بے انتہا شکر ہے۔ اب اس کے بعد 19ویں فصل کا آغاز ہے، جو باران رحمت یعنی بارش کے رک جانے کے بیان میں یہ فصل ذکر کی جا رہی ہے کہ بارش کی کمی، بارش کا رک جانا، یہ ساری باتیں اس میں ذکر کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جب پائے بوسی کا قدم کو چومنے کا موقع نصیب ہوا، تو اس وقت مولانا نظام الدین بدایونی، مولانا بدر الدین غزنوی اور شیخ جمال الدین حاسبی اور عزیز کچھ چاہنے والے حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بارش کی قلت لوگوں کے شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بارش جو کم ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ایسی صورت ہو تو لوگوں کو صدقہ دینا چاہیے اور دعا اور عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور عبادت کی برکت سے مینہ برسائے، بارش برسائے۔ ایک مرتبہ بارش
کی قلت کی وجہ سے کھیتیاں خشک ہو گئی، سوکھ گئی، اور لوگ ہلاک ہونے لگے، برباد ہونے لگے، تو سب نے جمع ہو کر خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دعائیں باراں کے لیے، بارش کی دعا کے لیے عرض کی، درخواست کی۔ فرمایا کہ نماز گاہ میں جمع ہوئیں، نماز کی جگہ میں اکٹھے ہو جائیں۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے ممبر پر چڑھ کر دعائیں باراں پڑھی، بارش کی دعا پڑھی، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ پروردگار، اگر اس مجمع میں کسی کا قدم مبارک ہے تو بارش بھیج۔ تو خواجہ صاحب کا یہ کہنا یہ تھا کہ اس قدر بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ 7 روز تک پانی کم نہ ہوا، یعنی پانی نہ رکا، پانی بالکل 7 دن تک بارش ہوتی رہی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی طرح دہلی میں بارش کی قلت تھی، تو لوگوں نے شیخ نظام الدین ابو المؤید سے دعائے باراں کے لیے، بارش کی دعا کے لیے التماس کی۔ آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر دعائے باراں پڑھی، بارش کی دعا پڑھی، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ پروردگار، اگر تو بارش نہیں بھیجے گا تو میں پھر کسی آبادی میں نہیں رہوں گا، کہیں جنگل میں نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ممبر سے اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر مینا برسایا، اتنی بارش برسائی جس کی کوئی حد نہ رہی۔ بعد ازاں اس کے بعد جب آپ کی خواجہ قطب الدین سے ملاقات ہوئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تو آپ کے حق میں بڑا اعتقاد تھا، اچھا عقیدہ رکھتے تھے، اور بڑی عقیدت تھی آپ سے کہ آپ کو حق تعالیٰ سے ناز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا بڑا اچھا معاملہ ہے، لیکن یہ کیسے فرمایا کہ اگر تو بارش نہیں بھیجے گا تو میں آبادی میں نہیں رہوں گا، کہیں جنگل میں نکل جاؤں گا۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ بارش ضرور ہوگی۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم تھا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین کے پاس نیچے بیٹھنے پر مجمع اور سید نور الدین مبارک نور اللہ مرقدہ میں تکرار ہو پڑی، تو یعنی ہم دونوں میں بحث ہو گئی نیچے بیٹھنے کے بارے میں، تو میں نے ایسی باتیں کی جس سے سید نور الدین ناراض ہو گئے۔ اب جب کہ مجھے دعائے باراں کے لیے کہا گیا، بارش کی دعا کے لیے کہا گیا، تو میں نے سید صاحب کے روضے پر جا کر کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اور لوگوں نے مجھے دعائیں باراں کے لیے، بارش کی دعا کے لیے کہا ہے، اگر آپ مجھ سے صلح کریں تو میں دعا کروں ورنہ نہیں، اگر آپ مجھ سے سمجھوتا کر لیں تو میں دعا کرتا ہوں ورنہ نہیں کرتا ہوں۔ تو روضہ مبارک سے آواز آئی کہ جاؤ میری صلح ہے، جا کر دعائے باراں پڑھو، جاؤ میری صلح ہے، جا کر جو ہے بارش کی دعا پڑھو۔ تو اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، ایک مرتبہ بصرہ میں قحط پڑا اور بارش نہ ہوئی، تو لوگوں نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ اگر آپ دعا کریں تو امید ہے کہ بارش ہو جائے۔ جب بہت منت و سماجت کی، بہت یعنی درخواست کی، تو فرمایا کہ جامع مسجد میں اکٹھے ہو جائیں، جامع مسجد میں اکٹھے ہوئے، میں دعائے باراں پڑھوں گا۔ چنانچہ خواجہ صاحب نے جمعہ کی نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر دعائے باراں پڑھی، بارش کی دعا کی، اور دستار اور جبہ جو ہے جو آستین میں لائے تھے، تو آپ نے جو ہے نکال کر بارگاہ الہی میں عرض کی، خدا کی بارگاہ میں کہا کہ اس جامع کی، اس مقدس لباس کی حرمت سے، اس کے تقدس سے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چھوا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک نے، پیارے مبارک ہاتھوں نے اس کو چھوا ہے، مس کیا ہے، تو باران رحمت بھیج دے۔ اے اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ہاتھ اس جبے کو لگا ہے، لہذا اس کی حرمت کی وجہ سے تو بارش کو بھیج دے۔ ابھی یہ بات کہنے بھی نہ پائے تھے کہ اس قدر بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ 7 روز تک بصرے سے پانی کم نہ ہوا، 7 دن تک جو ہے پانی کی کمی نہ ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ دہلی میں سخت قحط پڑا، بہت قحط پڑا، تمام مشائخ اور خلقت، تمام بزرگ و حضرات اور تمام لوگ دعائیں باراں کے لیے، بارش کی دعا کے لیے باہر میدان میں نکل آئے۔ شیخ نظام الدین نے ممبر پر چڑھ کر دعائیں باراں پڑھی، بارش کی دعا پڑھی، اور آستین سے کپڑا نکال کر آسمان کی طرف منہ کر کے لب ہلائے، بارش ہونے لگی، اور بعد میں بہت سخت بارش ہوئی۔ جب شیخ صاحب گھر میں آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کپڑا کیسا تھا؟ فرمایا کہ میری والدہ صاحبہ کا دامن
میری والدہ ماجدہ کا دامن تھا، تو پھر فرمایا کہ جس شہر میں بارش نہ ہو وہاں رات کو سورہ دخان کا ختم پڑھنا چاہیے، تو یعنی وہاں جو ہے بارش ہوگی، سورہ دخان پڑھنا چاہیے۔ اب شیخ الاسلام یہ فوائد ختم کرتے ہی، فائدے کی باتیں مکمل کرتے ہی جو ہے یاد الہی میں، خدا کی یاد میں مشغول ہو گئے اور لوگ واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بے انتہا شکر ہے۔ اب اس کے بعد 20ویں فصل کا آغاز ہے، سخن در کشف و کرامات افتادہ بوت کے یعنی کشف اور کرامات کے بیان میں یہ فصل ذکر کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب پائی بوسی کی دولت حاصل ہوئی، قدم کو چومنے کا موقع ملا، تو اس وقت مولانا شہاب الدین بخاری اور جو ہے عزیز حاضر خدمت تھے، کچھ چاہنے والے حاضر خدمت تھے، کشف اور کرامات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، کشف اور کرامات کے بارے میں بات چیت چلی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جس طرح پیغمبروں کا معجزہ برحق ہے، لیکن مذہب سلوک کی روح سے، سلوک کے مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کا اظہار کرنا اچھا نہیں ہے۔ جس طرح پیغمبروں کا معجزہ برحق ہے، لیکن سلوک کے مذہب کے اعتبار سے قیامت کا اظہار کرنا اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں پر کرامت کا چھپائے رکھنا ایسے ہی فرض کیا ہے کہ جیسا کہ پیغمبروں پر معجزے کا ظاہر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لہذا ابھی یہ جو اوپر تلاوت کیا گیا، ہم اس کو دوبارہ پھر سے پڑھتے ہیں کہ زبان مبارک سے آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح پیغمبروں کا معجزہ برحق ہے، اسی طرح کرامت بھی حق ہے، اسی طرح کرامت بھی جو ہے برحق ہے، اور لیکن مذہب سلوک کی روح سے، سلوک کے مذہب کے اعتبار سے کرامت کا اظہار کرنا اچھا نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر قیامت کا لفظ ایک نسخے میں لکھا ہے، تو اس کی ہم نے اصلاح کر لی، تو یہ قیامت نہیں بلکہ کرامت ہے، کرامت کا اظہار کرنا اچھا نہیں ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء پر کرامت کا چھپائے رکھنا ایسے ہی فرض کیا ہے جیسا کہ پیغمبروں پر معجزے کا ظاہر کرنا۔ معجزے کا ظاہر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام معجزے کو ظاہر کرے، تو ایسے اولیاء پر یہ فرض کر دیا کہ وہ کرامت کو چھپائے رکھے۔ مطلب یہ کہ جو شخص اظہار کرامت کرے گا، کرامت کو ظاہر کرے گا، تو گویا وہ فرض کا تارک ٹھہرے گا، فرض کو چھوڑنے والا ٹھہر جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ہمارے خواجگان نے سلوک کے 15 مراتب مقرر کیے ہیں، طے کیے ہیں، جن میں سے 5واں مرتبہ، 5واں درجہ کشف اور کرامت کا ہے۔ اگر سالک، سلوک طے کرنے والا اس مرتبے میں اپنے تئیں کشف کر دے، خود کو جو ہے ظاہر کر دے، تو جائز نہیں کہ سالک کو 15 ہی مراتب طے کرنے چاہیے، پھر کشف کرنا چاہیے۔ یعنی یہ اس کو جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ سالک کو 15 ہی مراتب طے کرنے چاہیے، پھر کشف جو ہے کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ قطب الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو کس طرح معلوم ہو، یعنی لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون شخص سلوک کے مراتب میں، سلوک کے درجوں میں بدرجہ کمال ترقی کر گیا ہے، کمال کے درجے پر پہنچ گیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور سارے مراتب طے کر لیے ہیں، سارے مراتب جو ہے اس نے طے کر لیے، کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ اگر وہ شخص مردے پر دم کر دے اور مردہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو تو سمجھو کہ وہ شخص کمال کو پہنچ چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، خواجہ قطب الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز جب یہ فائدے کی باتیں فرما رہے تھے تو اتنے میں ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی اور آداب بجا لا کر پورے ادب کی رعایت کے ساتھ کہنے لگی کہ میرا ایک لڑکا تھا، بادشاہ نے بے گناہ بغیر کسی جرم کے جو ہے سولی پر چڑھا دیا، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ یہ سنتے ہی
آپ عصا لے کر اٹھے، ڈنڈا لے کر اٹھے اور اصحاب کو لے کر باہر آئے، اپنے ساتھیوں کو لے کر باہر آئے۔ بڑھیا آگے آگے ہولی، یعنی بڑھیا آگے آگے چلنے لگی۔ جب لڑکے کے پاس پہنچے تو خلقت، ہندو مسلمان سبھی قسم کے ہجوم کیے ہوئے تھی، یعنی لوگ جو ہے ہندو مسلمان سبھی طرح کے جو ہے بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ خواجہ صاحب نے بارگاہ الہی میں عرض کی، خدا کی بارگاہ میں کہا کہ اے پروردگار، اگر بادشاہ نے اس لڑکے کو ناحق اور ناروا سولی پر چڑھایا ہے، اگر بادشاہ نے اس لڑکے کو ناحق طریقے سے اگر سولی پر چڑھایا ہے تو اسے زندہ کر دے، یعنی اس بچے کو سولی پر جو چڑھا دیا گیا ہے تو یہ اب ختم ہو چکا، اے مولا اگر ناحق سولی پر چڑھا ہے تو اسے دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ ابھی خواجہ صاحب بات ختم بھی نہ کرنے پائے تھے کہ لڑکا زندہ ہو گیا اور اٹھ کر چلنے لگا۔ اس روز کئی ہزار ہندو مسلمان ہوئے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ قطب الدین صاحب نے اصحاب کو یعنی اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انسان اس سے زیادہ درجہ حاصل ہی نہیں کر سکتا جو کہ خواجگان میں پایا جاتا ہے۔ خواجگان میں جو درجہ پایا جاتا ہے اس سے بڑا مرتبہ حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہے خواجگان کو جو درجہ امت کے اندر ملا ہے، یہ اس کے درجے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درجہ بندی کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک اور قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جن کا مقام مرتبہ بلند کر دیا گیا، جیسے انبیاء ہیں، پھر انبیاء کے بعد جو ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں صحابہ کرام کا جو مقام ہے، تو اس کے بعد جو ہے خواجگان کو جو مقام حاصل ہوا ہے، تو اس طریقے سے بات ذکر کی جا رہی ہے کہ خواجگان میں جو مقام پایا جاتا ہے انسان کو اس سے زیادہ درجہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ درویش، میری والدہ ازہد بزرگ، بہت زیادہ بزرگ اور صاحب کشف اور کرامت تھی، چنانچہ ایک رات چور گھر میں گھس آیا تو اور حال یہ تھا کہ سب سو رہے تھے، صرف والدہ جاگتی تھی، والدہ جاگ رہی تھی اور باہر نہ نکل سکا، تو کہنے لگا کہ اگر والدہ جاگتی تھی اور چور جو ہے باہر نہ نکل سکا، تو کہنے لگا کہ اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو میرا باپ اور بھائی ہے، اگر عورت ہے تو میری ماں بہن ہے، جو ہے سو ہے، اس نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ حقیقت ہے، اس کی ہیبت سے میری بینائی، اس کی جو ڈر تھا اس کی وجہ سے جو ہے میری بینائی، میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ میرے حق میں دعا کریں، اسی کی ہیبت سے میری بینائی جاتی رہی ہے، تو میرے حق میں دعا کرے تاکہ میری آنکھیں روشن ہو جائیں، تو میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ بھائی اس گھر میں جو ہے اگر کوئی مرد ہے تو میرے باپ اور بھائی ہے، عورت ہے تو میری ماں اور بہن ہے، جو ہے سو ہے، اب اسی کی ہیبت سے میری بینائی جاتی رہی ہے، میرے حق میں دعا کرے تاکہ میری آنکھیں روشن ہو جائے، اب میں تو توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ عمر بھر چوری نہیں کروں گا۔ یہ چور ایسا کہنے لگا، تو یہ سن کر میری والدہ صاحبہ نے دعا کی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی اور وہ چلا گیا۔ جب دن چڑھا تو میری والدہ صاحبہ نے اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ ایک گھڑی بعد، کچھ دیر بعد، ایک شخص اپنا اہل و عیال ہمراہ لے کر چھاچھ کا مٹکا سر پر رکھے آیا، اپنے گھر والوں کو لے کر ساتھ میں آیا اور مسلمان ہو گیا اور چوری سے توبہ کی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے بکریاں چرا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تھوڑا سا دودھ مانگا۔ اس نے عرض کی کہ میں امین ہوں، میں جو ہے امانت دار ہوں، میں کس طرح دودھ دے سکتا ہوں، یعنی بکری کا دودھ جو ہے میں کیسے دے سکتا ہوں، کیونکہ میں تو بکریاں چرا رہا ہوں۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں جناب کا یار ہوں، میں جو ہے حضور علیہ السلام کا ساتھی ہوں، اگر تھوڑا سا دودھ دے دے گا تو کیا ہوگا؟ اس نے عرض کی کہ میں امانت دار ہوں، مجھے دودھ دینے کی اجازت نہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بکری لا جس سے بکرے نے جفتی نہ کی ہو، جس سے ابھی تک بکرے نے ملاقات نہ کی ہو، یعنی ایسی بکری ہو جو بالکل ابھی دودھ دینے کے لائق نہ ہو۔ لائی گئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر دست مبارک پھیرا
مبارک ہاتھ پھیر دیا تو اس نے اس قدر دودھ دیا، اتنا دودھ دیا جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر فرمایا کہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب تک وہ بکری زندہ رہی ہر روز ہر دن 5 سیر دودھ دیتی رہی جب تک زندہ رہی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں غزنی کے علاقے میں بطور مسافر وارد تھا، مسافر کے طور پر پہنچا تھا۔ وہاں پر ایک غار میں ایک بزرگ کو دیکھا جو از حد بزرگ اور یاد الہی میں مشغول تھا، بہت زیادہ بزرگ تھا، خدا کی یاد میں لگا تھا۔ میں نے غار میں جا کر سلام کیا تو سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ عزیز 30 سال سے اس غار میں رہتا ہوں، میری خوراک عالم غیب سے آتی ہے، میرے کھانے کا انتظام غیب سے ہوتا ہے، اگر کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں ورنہ شکر کرتا ہوں۔ الغرض بہرحال جب نماز کا وقت ہوا تو اس کے ہمراہ اس کے ساتھ میں نے بھی نماز ادا کی اور منتظر تھا، انتظار میں تھا کہ روزہ کس چیز سے افطار کریں گے۔ تو کھجور کا درخت پاس تھا، اس بزرگ نے اسے ہلایا تو اس سے 10 کھجوریں گری، 5 مجھے دی اور 5 آپ کھائی، یعنی 5 اس نے خود کھائی۔ پانی پاس نہ تھا سو اس نے پاؤں زمین پر مارا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ میں آداب بجا لا کر ادب کے ساتھ واپس آنے لگا تو مصلے تلے ہاتھ ڈال کر، مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر 5 اشرفیہ مجھے عنایت کی۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، ایک مرتبہ میں اور شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز بدایوں پہنچے تو ایک روز گھر کی دہلیز پر، گھر کی چوکھٹ پر بیٹھے تھے، دہلی پر بیٹھے تھے تو ایک شخص چھاچھ بیچنے والا مٹکا اٹھائے پاس سے گزرا۔ وہ بدایوں کے نزدیک، بدایوں کے قریب موسیٰ نام کے گاؤں کا رہنے والا تھا، جہاں کے آدمی چوری اور رہزنی میں ڈاکہ زنی کے اندر ڈاکہ ڈالنے میں مشہور تھے۔ الغرض بہرحال جب اس کی نگاہ شیخ جلال الدین کے چہرے پر پڑی تو اس کا دل پھر گیا، پلٹ گیا، اور جب شیخ صاحب نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ دین محمدی میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں۔ فوراً ایمان لایا۔ آپ نے اس کا نام علی رکھا۔ مسلمان ہو کر گھر سے 1 لاکھ جیتل، یعنی ایک سکے کا نام ہے، تو 1 لاکھ سکے لے آیا۔ شیخ صاحب نے قبول کر کے فرمایا کہ اس روپے کو تم ہی اپنے پاس رکھو، جس طرح میں کہوں گا خرچ کرنا۔ الغرض بہرحال اس روپے میں سے ہر ایک حاجت مند کو کچھ نہ کچھ دیتے، ضرورت مند کو کچھ نہ کچھ دیتے، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو کم و بیش، یعنی کچھ کم زیادہ، لیکن کم از کم 5 ضرور دیتے، کم سے کم 5 ضرور دیتے۔ جب 1 درہم باقی رہ گیا تو علی نے سوچا کہ اب تو صرف 1 درہم باقی رہ گیا ہے اور آپ 5 کا حکم فرمایا کرتے ہیں، اب اگر فرمائیں گے تو اور 4 کہاں سے لاؤں گا؟ یعنی مجھے کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 5 دینا، اب 1 ہی درہم بچا ہے تو اب اور 4 کہاں سے لاؤں گا؟ اسی سوچ میں تھا کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا، مانگنے والے نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے 1 درہم دے دے۔ یہ حیران رہ گیا، حضرت نے کیا کہا کہ 1 درہم دے دو۔ اب یہ حیرت میں پڑ گئے۔ آخر جب شیخ صاحب وہاں سے روانہ ہوئے تو علی نے ہمراہ جانا چاہا، ساتھ جانا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ واپس چلا جا۔ شیخ صاحب نے بہتیرا سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن وہ منت و سماجت کیے گیا، بہت درخواست کی۔ آخر فرمایا کہ جاؤ، مصلحت اسی میں ہے، کیونکہ یہ شہر، یعنی حکمت اسی میں ہے، درستگی اسی میں ہے، کیونکہ یہ شہر تمہاری حمایت میں ہے، تمہاری سرپرستی میں ہے۔ جب شیخ صاحب چلے گئے تو علی بھی واپس آ گیا۔ جب شیخ الاسلام نے یہ فوائد یعنی فائدے کی باتیں ختم کی تو اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالی کا اس بات پر بے انتہا شکر ہے۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے کو اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔